Electrochemical nanosensors. Electrochemical nanosensor is a type of nanosensor which uses the principles of electrochemistry. Nanosensor میں سب سے زیادہ مقبول electrochemical nanosensors ہیں. These nanosensors are widely accepted and used in the biosensor technology. During the functioning of the electrochemical nanosensors, either electrons are generated or electrons are consumed. And the production of these generation of electrons or consumption of these electrons is related to the performance of the electrochemical nanosensors. The working principle of the electrochemical nanosensors. Electrochemical nanosensor کی functioning میں 3 important component ہے. پہلا نینو مٹیریل، دوسرا بایولوجیکل ایلیمنٹ اور تیسرا ٹارگٹ اینالائٹ. یعنی کہ نینو مٹیریل کے بغیر یہ نینو بایو سینسر ایکٹ نہیں کر سکتے. دا پروسیس پروڈیوسڈ اور کنزیومز دی الیکٹرانز وچ آر ڈیٹرمنڈ بائی voltage, current or impedance measurement methods. So what are the features of these electrochemical nanosensors? Electrochemical nanosensor جو ہیں یہ highly sensitive ہیں, biocompatible ہیں, they required minimum power, economically feasible ہیں, ان کی مینٹیننس بہت لو ہوتی ہے, they are rapid اور یہ ان کی جو ہے they can detect very low limits of the target molecules. اور ان کے جو سگنلز ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے اینالائٹ کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ان نینو سینسرز میں نینو مٹیریلز کا کیا رول ہے. الیکٹروکیمیکل نینو سینسرز میں نینو مٹیریلز کا بہت اہم رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے کئی ماڈیولز میں پڑھا کہ نینو مٹیریلز دے ایکٹ ایز اے کیٹالیٹک انزائم, یعنی کہ یہ کیٹالیٹک ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں اور یہ کیٹالیٹک ایکٹیویٹی زیادہ تر آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے پروسیس میں ہوتی ہے. So that is why they are very important for the functionality of the electrochemical nanosensor. Basically, they improves the functioning of the electrochemical nanosensor اور اس کے علاوہ یہ نان اسپیسیفک بائنڈنگ اور انٹرفیئرنس کو بھی کم کرتے ہیں. اگر ہم ان کی کلاسیفیکیشن دیکھی جائے, کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے تو ان کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن میں صرف ان ٹائپس کی بات کروں گی جو ٹائپس جو ہیں آج کل نینو سینسر میں انڈسٹری میں استعمال ہو رہی ہیں. ان میں امپیرومیٹرک نینو سینسرز, وولٹامیٹرک نینو سینسرز اور پوٹینشیومیٹرک نینو سینسرز شامل ہیں. ان کی ڈیٹیلز ہم پچھلے ماڈیولز میں پڑھ چکے ہیں سینسرز کی ہیڈنگ کے اندر. اچھا, یہ میں نے سارا آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمارے پاس 2 ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ کامنلی یوز ہو رہی ہیں ان نینو سینسرز کی ہیڈنگ کے اندر. ان میں ایک الیکٹرانک نوز اور دوسری الیکٹرانک ٹنگ ہے. الیکٹرانک نوز کو ای نوز یا بھی کہتے ہیں اور الیکٹرانک ٹنگ کو ای ٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکٹرانک نوز اٹ میمکس ہیومن نوز, یعنی کہ ہیومن نوز کی طرح فنکشن کرتا ہے. بیسیکلی اٹ از اے گیس سینسر, جبکہ الیکٹرانک ٹنگ it also copies the human tongue and it is a chemical sensor. And in case of یہ دونوں chemical sensor ہیں, لیکن electronic tongue کے کیس میں ہم liquid sample استعمال کرتے ہیں, جبکہ electronic nose کے کیس میں ہم vapors کو as a sample یوز کرتے ہیں. دوسری بات یہ sensors بہت پاپولر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی sensors کی پرائس عام sophisticated equipment سے بہت کم ہے اور ٹیسٹ بھی جو ہے بہت ہی منیمل پرائس میں ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو اف یو وانٹ ٹو بائی دی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ. اور اس کا میتھڈ بھی بہت ڈیٹیل میں ہوتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہے. لیکن یہ الیکٹرانک نوز اور الیکٹرانک ٹنگ, دیز آر دی 2 ڈفرنٹ electrochemical nanowire sensors which are gaining popularity in the industry and are very useful. So you can see in this slide میں نے یہاں رفلی آسان کر کے بتایا ہے کہ electronic nose and the electronic tongue. In electronic nose we use the sample of vapors and in electronic tongue we use this liquid sample, and after reacting with a number of sensors and data analysis we can find a result. And same is the case with the electronic tongue. But in case of electronic tongue تھوڑا سا data analysis ہمارا زیادہ ہوتا ہے. We will discuss these 2 sensors
in details in our next 2 modules. First, just to revise this electrochemical nanosensor module. So what are the electrochemical nanobiosensors? Give different types of electrochemical nanobiosensor. What is the classification? And give 2 common examples of electrochemical nanobiosensors.